دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ پچھلے جو 3 رکوع گزرے ہیں ان تینوں کا عنوان ایک ہی تھا، اصلاح معاشرہ۔ جو چیزیں معاشرے میں فساد کا باعث بنتی ہیں، بدکاری کا، ظلم کا، ناحق قتل کا باعث بنتی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز تو ہے زنا، اور سب سے پہلے صورت میں زنا کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی احکام اب تک گزرے ہیں ان سب کا تعلق زنا ہی سے تھا، وہ بھی فساد اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب تھے، جیسے کسی پر زنا کی تہمت لگانا ہے، بدکاری کی تہمت لگانا ہے، چاہے وہ غیر پر لگانا یا خاوند کا اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانا۔ تو اب اس رکوع میں بھی ایسے ہی 10 احکام بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے۔ خاص طور پر وہ احکام جن پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے زنا اور بدکاری کے، فحاشی کے دروازے کھلتے ہیں، زنا کا سبب بنتے ہیں، بدکاری کا سبب بنتے ہیں، ان چیزوں سے متعلق 10 احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس ایک ہی رکوع میں کل 10 حکم ہیں۔ ترتیب سے دیکھ لیں، توجہ رہے گی تو تھوڑا جلدی ہو جائے گا۔ پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ 3 آیتیں ہیں، ایک ہی حکم سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے یا کسی کے بھی گھر میں اگر جانا ہو تو بغیر اجازت کے داخل ہونا درست نہیں ہے، بغیر اجازت کے۔ البتہ گھر 4 طرح کے ہو سکتے ہیں، 3 کا یہاں حکم بیان کیا گیا ہے، چوتھے کا حکم خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنا ہی گھر ہے، اپنے گھر سے مراد جس میں صرف اپنے ہی بیوی بچے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کوئی دوسری محرم یا غیر محرم عورت موجود ہے، ماں، بہن اور اسی طرح غیر محرم اجنبیات کوئی بھی اور رہائش پذیر نہیں، صرف بیوی بچے ہیں، تو اپنے ایسے ہی گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت مستحب ہے۔ اجازت کیا ہے؟ البتہ یہاں اجازت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ صراحتاً دروازہ بجا کے اجازت لی جائے، سلام کیا جائے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جاتے ہوئے جوتوں کے پاؤں کے ذریعے آہٹ پیدا کر دی جائے تاکہ اندر رہنے والوں کو کیا ہو جائے، احساس ہو جائے کہ کوئی آنے لگا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کھانس لے، کھنگورا مار لے، یہ بھی ایک صورت ہے مطلع کرنے کی۔ البتہ اپنے ہی گھر میں جس میں سوائے بیوی بچوں کے کوئی اور نہیں ہے، مستحب ہے اجازت لینا۔ اجازت لینا کیا ہے؟ مستحب۔ یہ وہ گھر ہے جس کا حکم یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ 3 گھروں کا حکم بیان ہوا ہے، لیکن اس کا حکم خود بخود یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے۔ دوسری قسم کا وہ گھر ہے جو اپنے گھر نہیں ہے، اپنا گھر غیر کا گھر ہے۔ اپنا گھر تو میں نے بتا دیا کون سا ہوتا ہے، جس میں اپنے بیوی بچے ہوں، بہن کا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، کسی دوسرے عزیز رشتہ دار کا کیا ہے،
کسی اجنبی کا ہے یا کسی محرم کا ہے، محرم رشتہ دار کا ہے یا کسی، لیکن اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر، تو دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینا واجب ہے۔ دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو وہ، حتیٰ کہ اجازت بھی لے لو اور سلام بھی کر لو، اجازت بھی لے لو اور سمجھئے بھائی مان، دوسرے کا گھر ہے، اب اس میں اب ذہن میں آتا ہے کہ ماں ہی رہتی ہے کسی گھر میں، کوئی اور نہیں ہے اجنبی، بہن کا گھر ہے جس میں بہن اور بھانجے بھانجیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے، لیکن اپنا گھر نہیں ہے، اس میں بھی اجازت لے کے جانا کیا ہے؟ ضروری، داخلے کے لیے اجازت لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول، میری ماں کی رہائش ہے اور اس کی میں خدمت کرتا ہوں، میں ہی اس کا خدمت گزاروں اور کوئی اس کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے میں ہی آتا جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لو، کیا تم یہ چاہو گے، پسند کرو گے کہ تم ایسی حالت میں ماں کے پاس داخل ہو کہ وہ بے لباس ہو، وہ بے لباس ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول نہیں، ایسا تو نہیں چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر اجازت لیا کرو، پھر اجازت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کا بھی گھر ہے اپنے گھر کے علاوہ، اس میں اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجوہات اور بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ وہی فساد سے بچنا ہے، کیونکہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے سے بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں، غلط کاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ بھئی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے اوپر اچانک نظر پڑ گئی، گھر میں کوئی نہیں ہے، اور عورت کے ساتھ خلوت، تنہائی میسر ہو گئی، خلوت میسر ہو گئی، تو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو تو تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، یہ تو بہت عام ہے، اب تو یہ سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے۔ کسی اجنبی کے دروازے پر نظر پڑ جانا، اس کے گھر کی عورتوں پر نظر پڑ جانا اور اس سے بدکاری کے راہ کھلنا، یہ تو ایک عام ہے، ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز بھری ہوئی ہے۔ تو کسی کے بھی گھر میں جانے کے لیے، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو اس میں اجازت لے کے جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اجازت کیسے لیں؟ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اجازت بھی لینی ہے اور سلام بھی کرنا ہے، اجازت بھی لینی ہے اور سلام بھی کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ احادیث میں دونوں طرح کی صورتیں آئی ہیں کہ پہلے سلام کر لے پھر اجازت لے لے، یوں کہ عربی میں آتا ہے السلام علیکم ادخلوا، پہلے سلام کرے اور پھر کہے ادخلوا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ اور بعض حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ ادخلوا السلام علیکم، پہلے اجازت لے کہ کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں، آ سکتا ہوں میں، پھر سلام کر لے۔ دونوں طرح کی روایات آتی ہیں، اس لیے علماء نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو دروازے پر ہی مل جاتے ہیں، بعض لوگ تو دروازے پر ہی مل جاتے ہیں جہاں سلام سنائی دیتا ہے، تو انہیں السلام علیکم کہہ دینا چاہیے، پہلے سلام کر لینا چاہیے، پھر پوچھ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے۔ اور بعض لوگ یہ ہے کہ دروازے پر کوئی نہیں ملتا ہے، قریب نہیں ہے کہ وہ آپ کا سلام سنے، تو پہلے اجازت لیں، دروازہ بجائے، بیل بجائے، جب وہ قریب آ جائے پھر سلام کر لیں، پھر کیا کر لیں؟ سلام۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، سلام بھی اور البتہ یہاں یاد رہے کہ وہ جو پہلی قسم کا گھر اپنا گھر بتایا ہے جس میں اپنے بیوی بچے ہی رہتے ہیں صرف، اس میں بھی اجازت اور سلام مستحب ہے۔ البتہ اگر اپنے گھر میں پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، اکیلے اپنے گھر میں جانا ہے، گھر خالی پڑا ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے کمرے میں جانا ہے، اپنا کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، پھر بھی سلام کرے۔ حدیث میں آتا ہے پھر بھی کیا کریں؟ پھر سلام کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر کوئی موجود ہے پھر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر سلام کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر کیا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں سے مراد یہاں یہ ہے کہ گھر میں حفاظت کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں، تو ان دیکھی مخلوق کو بھی کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ تو گھر میں جانے کا اصول یہی ہے کہ اپنے گھر میں بھی جائے تو السلام علیکم کہہ کر جائے۔ اچھا، اجازت لینے کی طریقہ بتایا کہ سلام بھی کرنا ہے اور اجازت بھی مانگنی ہے۔ احادیث میں کچھ اور احکام بھی آئے ہیں کہ کسی کے دروازے پر اگر اجازت لینے کے لیے گئے ہیں تو اندر سے پوچھے جانے پر نام بتانا ضروری ہے۔ اپنا نام بتانا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ہوں، کیا ہے؟ میں ہوں۔ یہ بات غلط ہے، حدیث میں اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نام بتا کے کہنا۔ فون بھی بعض لوگوں کی عادتیں کرتے ہیں، جی کون؟ کہتے ہیں جی میں ہوں، پہچانا نہیں ہے، یعنی 1-2 منٹ ہمیں ہی امتحان لے لیتے ہیں، بھئی کیسے پہچانا ہے؟ نمبر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، نام بھی آپ کا سیو نہیں ہے، تو کہتے ہیں جی آپ نے پہچانا ہی نہیں ہمیں، آپ ہمیں بھول ہی ہے۔ اللہ کے بندے، اب ہر وقت بندہ اس حال میں نہیں ہوتا کہ بعض آواز سے ہی جان پہچان ہو جائے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کبھی کبھار بات ہوتی ہے، اور بعض ویسے ہی امتحان لیتے ہیں کہ بات پتہ ہوتا ہے کہ نہ میرا نمبر جانتا ہے نہ مجھے جانتا ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں مجھے پہچانا نہیں ہے۔ نہیں پہچانا تو صحیح، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گھر پر اگر اجازت لینی ہے اور پوچھا جاتا ہے کون، تو جواب اس کا اپنا نام، پورا تعارف بتانا چاہیے۔ پورا تعارف کیا ہے؟ بتانا چاہیے، تاکہ اگلے کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے، جان پہچان ہو جائے کہ کون آیا ہے اور کون اجازت مانگ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ سامنے کھڑے ہوں گے، اچانک دروازہ کھلنے پر اندر نظر پڑ جائے گی، اور اجازت لینا ہے ہی اسی لیے تھا کہ اچانک اندر نظر نہ پڑے، تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، تو اس لیے دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑے ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت جب لے رہے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر تاک جھانک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دروازہ بجا رہے ہیں، اندر سے جواب نہیں آ رہا تو کہیں سوراخ سے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی منع ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس طرح تاک جھانک کر رہا ہو گھر کے دروازے سے اور گھر کے مالک غصے میں آ کر اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اس کی آنکھ کوئی پتھر مار کر وٹا شٹا مار کر کیا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا خون معاف ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی آنکھ پھوڑنے والے کے اوپر، اس لیے کہ یہاں قصور دیکھنے والے کا ہے، جھانکنے والے کا ہے۔ تو یہ ایک عام عادت ہے کہ دروازہ 1-2 دفعہ بجایا، نہیں آیا کوئی جواب، تو پھر تانگ جھانک شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں کوئی اندر ہے یا نہیں ہے۔ یہ عادت بہت غلط ہے۔ دروازے کے سامنے کھڑا ہونا بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال پہلی قسم کا گھر اپنا گھر تھا، دوسری قسم کا وہ گھر ہے جو اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے اور وہ اس میں رہتے ہیں، تو ایسے گھر میں بھی اجازت لے کر جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوسری قسم کا یہاں جو گھر بتایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں کہ جہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے غیر کا گھر لیکن اس کے اندر کوئی موجود ہی، یا پھر یہ ہے کہ موجود تو ہے لیکن وہ اجازت نہیں دے رہا، وہ اجازت نہیں دے رہا، تو فرمایا ایسے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا منع ہے۔ ایسے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا کیا ہے؟ منع ہے۔ اور اگر اجازت لی جاتی ہے اور اندر والا جواب میں کہتا ہے دفع ہو جاؤ، اجازت نہیں دیتا، منع کر دیتا ہے، تو فرمایا فرجی ہو، لوٹ آؤ۔ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے 3 بار اجازت مانگے، 3 بار اجازت لیں اور 3 بار اجازت نہ ملنے پر واپس چلے جائیں، منع کرے تب بھی واپس چلے جائیں، 3 بار اجازت لینے پر جواب نہیں آیا تب بھی کیا کرنا ہے؟ واپس چلے جانا ہے۔ اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا ہے، 3 بار بیل بجائی ہے وقفے وقفے سے، تو تیسری دفعہ بجانے کے بعد اگر جواب نہیں آیا تو پھر بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قرضہ لینے والے کی طرح بیٹھے نہیں رہنا چاہیے دروازے کے اوپر۔ بات سمجھے؟ جو قرضہ وصول کرنے آتے ہیں نا بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم تو ہر حال میں بات کر کے ہی جائیں گے، اندر سے جواب آئے یا نہ آئے۔ تو تیسری صورت کون سا مکان ہے؟ جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے،
کوئی موجود ہی اندازہ ہو جائے کہ یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے تو لوٹ جانا چاہیے. موجود تو ہے لیکن اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے تو 3 بار اجازت لینے کے بعد واپس لوٹ جانا چاہیے. تیسری صورت یہ ہے کہ اندر وہ موجود بھی ہے، سن بھی رہا ہے اور اجازت مانگنے پر منع کر دیتا ہے تو واپس لوٹ جانا چاہیے. اصرار نہیں کرنا چاہیے. اصرار یہاں اس کی آگے اللہ رب العزت نے حکمت بیان فرمایا ازکا لکم. اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے کہ دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جانا ہے، اجازت لے کے ہی جانا ہے. کیوں؟ فرمایا ازکا لکم، اس میں تمہاری پاکیزگی اور طہارت ہے، تمہارے لیے عفت اور پاک دامنی. ایک تو اس لیے کہ دوسرے کے گھر میں اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر نہیں پڑے گی، تم بچ جاؤ گے کسی بھی گناہ سے. دوسرا یہ ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں اگر جاتے ہیں تو بعض اوقات تہمت اور الزام کا خطرہ بھی ہوتا ہے. کوئی کہہ دے جی یہ فلانے کے گھر میں چوری کے لیے جا رہا تھا، اجازت ہی نہیں مانگی، اطلاع ہی نہیں کی ہے، بغیر اطلاع کے کسی کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو الزام کس پہ لگے گا؟ جو بغیر اجازت کے گیا ہے. جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہوا تو الزام تو اسی پر آنا ہے. یا کوئی اور تہمت بھی لگ سکتی ہے، کوئی اور الزام بھی لگ سکتا ہے. اور حدیث میں ہے اتقوا مواضع، تو ہم تہمت کی جگہوں سے بچنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. لہذا ازکا لکم ہر طرح سے پاکیزگی ہے. کسی بھی الزام سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہی نہ ہوں. بغیر اجازت کے نہیں جائیں گے تو ہر طرح کے گناہ سے اور الزام سے کیا ہے؟ بچے رہیں. اس لیے فرمایا ازکا لکم، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ پاکیزگی. دوسرا یہ کہ واللہ بما تعملون علیم، الزام کوئی بھی نہ لگے، الزام کوئی بھی نہ لگے. پھر بھی فرمایا کہ تمہاری آنکھ اور دل کی چوری کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تمہاری آنکھ اور دل کی چوری کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتا ہے. کہ بعض لوگ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آج کل تو عجیب سا ماحول ہے کہ دوستی ہی اس گھر سے رکھی جاتی ہے، اس گھر کے افراد سے رکھی جاتی ہے کہ جہاں پر نوجوان عورتیں، لڑکیاں، بچیاں موجود ہوتی ہیں. یہ خاص کر آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عام ہوا ہے. نوجوانوں کو یہ مصیبت ہوتی ہے دوستیاں رکھنے کی. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوست ہم کس کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستیاں رکھیں، دوستی ہونی چاہیے، لیکن دوستی کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں. دوست ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محرم ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا دوست ہے، کسی کا دوست ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرے بیوی، بچوں، ماں، بہن، بیٹی سے بھی اس کا جو ہے وہ غیر محرم والا، اجنبی ہونے والا رشتہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا. سیدھا اس کو گھر میں لے آنا، سیدھا اس کو گھر میں لے آنا اور گھر کی عورتوں سے پردہ ہی نہ کروانا، اس کے سامنے آنے دینا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے اس صورت آج کل کے دور میں تو وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے. بھئی یہ دیکھنا چاہیے کہ دوست ہے لیکن ہے تو اجنبی، اور جو بدکاری کے غلط راہیں کھلتی ہیں وہ اسی دوستی کی راہ سے ہی کھلتی ہیں. جب کوئی کسی کے گھر جائے گا ہی نہیں، بد نظری ہی نہیں ہوگی تو غلط تعلقات بھی قائم نہیں ہوں گے، غلط تعلقات بھی قائم نہیں ہوں گے. تو ان چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. دوست ہے، فون کے اوپر کہیں بھی بلا سکتا ہے، باہر مل سکتے ہیں باہر. اور اگر دعوت کی ہے، کھانا کھلانا ہے تو اس کے بھی ایک آداب ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ گھر کی مستورات کے سامنے ہی اس کو بٹھا دیا جائے یا گھر کی مستورات کو اس کے سامنے ہی لایا جائے. ایسی جگہ بھی تو گھر میں ہو سکتی ہے کہ جہاں گھر کی عورتوں پر نظر نہ پڑے. اکیلے وہ گھر میں نہیں. آج کل عجیب ماحول ہے، دوست گھر میں نہیں ہے پھر بھی ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. جو میرا دوست ہی ہے، اور دوست ہی تو ہے، دوست ہی تو. بھائی حدیث میں تو اتنے تک کہا گیا ہے کہ اگر گھر کے افراد میں جیٹھ ہے، دیور ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ محرم، غیر محرم ہے اور اجنبی ہے. تو دوست تو اس سے بھی زیادہ غیر محرم اور اجنبی ہے. بلکہ دیور کے بارے میں تو کہا گیا کہ الحم والموت، دیور کیا ہے؟ موت ہے. حالانکہ وہ گھر کا فرد ہے، گھر کے افراد میں سے ہے، لیکن غیر محرم ہونے کی وجہ سے اسے موت قرار دیا جا رہا ہے. تو دوست اپنے گھر کے افراد سے بھی زیادہ وہ تعلق دار ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑی موت ہے، اس سے بھی بڑی جو ہے بدکاری کی راہیں کھولنے والے
کھلنے کا ذریعہ ایک دوستی بھی ہے۔ تو دوست ہونا چاہیے، لیکن دوست کیسا ہونا چاہیے اس کے بھی آداب ہیں، اور دوست کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھنے چاہیے، اس کو اپنے گھر میں کس طرح بلانا چاہیے، اس کے بھی آداب اور حدود ہیں۔ ان حدود کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو کتنے مکانات کے بارے میں حکم آ گیا؟ 3۔ کتنے مکانات کے بارے میں آیا ہے؟ 3۔ جاگ کے بیٹھیں۔ اپنا گھر جس میں سوائے اپنے بیوی بچوں کے کوئی نہیں ہے، دوسرے کا گھر، اور تیسری صورت کیا ہے کہ دوسرے کا گھر ہے لیکن خالی ہے، کوئی موجود نہیں ہے، یا موجود ہے منع کر دیا جاتا ہے، یا جواب ہی نہیں آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی حکم آ گیا کہ منع کرنا، یا اگر کوئی موجود نہیں ہے یا جواب ہی نہیں آ رہا ہے تو 3 بار اجازت لینے کے بعد کیا ہو جانا چاہیے؟ واپس لوٹ جانا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی صورت، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، بھی ایسے مکانات ہیں جو کسی کی مخصوص رہائش نہیں ہے، کسی کی مخصوص رہائش بلکہ مفاد عامہ، رفاہ عامہ کے مکانات ہیں۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، سکول ہے، ہسپتال ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، کچہری ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ وہ مکانات ہیں جو کسی مخصوص بندے کی رہائش نہیں ہے، اور مفاد عامہ ہے کہ ہر بندے کا وہاں پر مفاد وابستہ ہے۔ بھئی پٹوار خانے میں ہر بندے نے جانا ہے، ڈاک خانے میں ہر بندے نے، ہسپتال میں ہر بندے نے جانا ہے۔ ایسے مکانات جس میں سب کے مفادات کیا ہوں؟ وابستہ ہوں، جنہیں رفاہ عامہ کہتے ہیں، مفاد عامہ کے مکانات۔ ایسے مکانات میں داخلے کے لیے تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اجازت لینا ضروری، ہاں البتہ ایسے مکانات میں پھر کچھ مخصوص جگہ ہوتی ہیں۔ ایسے مکانات میں کچھ، بھئی کسی افسر کا دفتر ہے، اسکول کے پرنسپل کا آفس ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، مسجد میں، مدرسے میں امام کا، مؤتمم کا دفتر ہے، اس کا خاص کمرہ اور حجرہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، ان میں اجازت لے کر جانا کیا ہے؟ ضروری ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ البتہ اگر اوورآل بات کریں تو مجموعی طور پر ایسی جگہ پر بغیر اجازت کے جانا کیا ہے؟ ضروری۔ ہاں اگر وقت کے منتظم نے، جو اسپتال کا یا ایسے کسی مکان کا منتظم ہے، اس نے عارضی طور پر کسی مصلحت کی وجہ سے سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر یا حفاظت کے پیش نظر پابندیاں اگر لگائی ہیں تو پھر اجازت لینا کیا ہوگا؟ ضروری۔ ورنہ اگر منتظم نے، جو ایسے مکانات کا منتظم ہوتا ہے، اس نے کوئی کسی مصلحت کے تحت پابندیاں نہیں لگائی ہیں تو پھر بغیر اجازت کے بھی داخل ہونا کیا ہے؟ جائز۔ اور سمجھیے ہیں بات؟ تو یہ احکام تو تھے اجازت لینے سے متعلق کہ کسی کے بھی گھر میں جاتے ہیں تو اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلے قسم کے مکان میں جو اپنا ہے اس میں مستحب ہے، باقیوں میں واجب ہے۔ باقیوں میں کیا ہے؟ جہاں جہاں اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے، غیر کا گھر ہے، اس گھر میں جانے کے لیے اجازت لینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ آگے دیکھیں، قل للمؤمنین، کتنے حکم آ گئے ہیں؟ ابھی ایک ہی حکم آیا ہے، کون سا؟ اجازت لینا۔ کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اجازت لینا۔ دوسرا حکم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ دوسرا حکم وہ بھی اصلاح معاشرے سے متعلق ہے، جس سے بدکاری کی راہیں بند ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مومن مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ بد نظری سے بچنا ضروری ہے۔ بد نظری سے بچنا کیا ہے؟ اس لیے کہ بد نگاہی سے اور بد نظری سے ہی زنا کے راہیں کھلتی ہیں۔ نظر ہی نہیں پڑی اجنبی پر، اجنبی پر نظر ہی نہیں پڑی ہے، آنکھیں ہی نہیں ملی ہیں، تو پھر بدکاری کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بدکاری اور زنا کا راستہ کھلتا تبھی ہے جب اجنبی پر نظر پڑ جائے، اجنبی سے نظر مل جائے، تو نظر مل جانا گویا کہ بدکاری کا دروازہ ہے، بد نگاہی زنا کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ تو اسلام نے اسباب اور راستے بھی بند کیے ہیں کہ جہاں سے بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں وہ دروازے بھی بند رکھنے چاہیے۔ تو دروازے
بدکاری کا دروازہ کھلنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بد نظری بھی ہے، تو اس لیے مومن مردوں کو حکم یہ ہے کہ اپنی نظریں کیا رکھیں، نیچی رکھیں۔ وجہ فرمایا یحفظوا فروجہم، شرم گاہوں کی کیا رہے گی، حفاظت رہے گی، بدکاری سے بچے رہیں گے۔ اگر نگاہ نیچی نہیں رکھیں گے، نگاہ کو پاک نہیں رکھیں گے تو پھر بدکاری کا راستہ کھلے گا۔ اس کے اور بھی بہت سارے مفاسد ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ بڑی خرابی چونکہ یہی ہے کہ بد نظری سے کیا ہوتا ہے، زنا کے اور بدکاری کے راستے کھلتے ہیں، اس لیے بد نظری بھی حرام ہے، اجنبی عورت کو دیکھنا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے، انہوں نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو لکا، یہ تو معاف ہے، لیکن لا تتبع النظرۃ النظرۃ، پہلی نظر کے بعد دوبارہ دوسری نظر نہ ڈالیں، دوسری نظر نہیں، بات سمجھ آئی؟ ایک ہے بغیر ارادے اور نیت کے، بغیر قصد اور ارادے کے بے اختیار اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی، معاف ہے، کیا ہے؟ لیکن اچانک نظر پڑ جانے کے بعد پھر تاڑتے ہی جانا، تکتے ہی جانا، یہ پھر ارادہ ہے، یہ پھر کیا ہے؟ جس نظر کے ساتھ ارادہ اور نیت شامل ہو جائے گی وہ حرام ہے۔ جب تک بغیر ارادے اور بغیر نیت اور قصد کے اچانک نظر پڑی ہے تو وہ کیا ہے؟ معاف، اس لیے کہ ایسی نظر سے بدکاری کا راستہ کھلتا بھی نہیں ہے۔ اچانک نظر پڑی ہے فوراً ہٹا لی ہے، ارادہ ہی نہیں ہے دیکھنے کا، قصد ہی نہیں ہے دیکھنے کا۔ یا پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ نظر پڑی ہٹا لی پھر دیکھ لیا تو دوسری نظر حرام ہے، دوسری نظر کیا ہے؟ اس لیے کہ جب دوبارہ دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ قصد اور ارادہ شامل ہوگا، نیت کیا ہوگی؟ شامل ہوگی، تو پھر اس صورت میں یہ نظر کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور بھی بہت سارے مفاسد ہیں، اس سے عقل خراب ہوتی ہے، قوت حافظہ ختم ہو جاتی ہے۔ قوت حافظہ کیا ہے؟ تبھی تو ہمارے دور میں بڑے بڑے محققین پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے گمراہی کا امام پیدا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری یونیورسٹیاں، ہماری تعلیم، ہمارے کالجوں کے اوپر، سائنس کے اوپر کتنا بڑا زور دیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم پر کتنا زور دیا جاتا ہے، بھاری بھرکم اخراجات ہوتے ہیں، لیکن کتنے کام کے افراد پیدا ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے 100 میں سے کوئی 1%، آدھا فیصد ہوگا، ورنہ سارے نکمے ہی ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ حافظہ ہی نہیں ہے، عقلیں ہی خراب ہو چکی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بد نظری ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، جسمانی صحت بھی اس سے خراب ہوتی ہے۔ بدکاری کی طرف نہیں جاتا ہے بندہ، صرف بد نظری کی عادت ہے، اجنبی عورت کو تاڑ کر دیکھنے کی کیا ہے؟ عادت ہے، تو جسمانی صحت بھی بندے کی خراب ہوتی ہے، اور خود جس پر بری نظر ڈالی جا رہی ہے خود اس کے صحت کے لیے بھی خراب ہے۔ بری نظر کے اثرات ہوتے ہیں، بری نظر کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا فلانے کو نظر بد لگ گئی ہے، نظر کا اثر ہوتا ہے، نظر کے حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگ جانا کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر میں اثر ہوتا ہے، نظر میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو سائنس بھی مانتی ہے، ڈاکٹر بھی مانتے ہیں، جدید تحقیقات والے بھی مانتے ہیں کہ واقعی نگاہ سے، نظروں سے ایسے جراثیم، ایسے غیر مرئی نہ دکھائی دینے والے ایسے اثرات نکلتے ہیں جس پر نظر پڑتی ہے اس کو وہ متاثر کرتے ہیں، اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فن ہے مسمرزم، لوگ اسے علم کہتے ہیں۔ مسمرزم میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ نظر کی مشق کرتے ہیں، نظر کی کیا کرتے ہیں؟ مشق کرتے ہیں۔ مثلا ایک ہی جگہ پر نظر ٹکا کے کرسی کے اوپر دیکھتے رہنا کہ میری نظر سے یہ کرسی جو ہے نا ہلنے لگے گی، نظر سے ہلانا ہے، نظر سے کیا کرنا ہے؟ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس نظر کی مشق اس حد تک پہنچ جائے گی کہ محض دیکھنے سے کرسی ہل جائے گی، محض دیکھنے سے کرسی ہل جائے گی۔ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ بندہ آیا کہ باتوں باتوں میں ہی اس نے کہا یہ جو نظر بد کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی وہ کوئی مخالف تھا، ضدی تھا، ہٹ درم، جی نظر بد مولوی کہتے ہیں لگ جاتی ہے۔ اب دیکھنے میں بھلا کیا کون سا کوئی چھوٹی لگ جاتی ہے، کسی کون سا کوئی پتھر مار دیا، کون سا کوئی کیا مار دیا ہے بھئی؟ یاد رہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے العین حق، نظر بد کا لگ جانا کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس کا تعلق جس طرح مسئلہ شرعی حکم کے ساتھ ہے، اسی طرح اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے کے ساتھ بھی ہے۔ یہ صحیح مشہور متواتر احادیث سے ثابت ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اب وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھی نظر میں کون سا کوئی تیر لگ جاتا ہے، اس کا کیا اثر ہو جاتا ہے؟ جو چیز دکھتی نہیں ہے اس کا کیا اثر ہونا ہے؟ اس کا کیا اثر ہونا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یا کسی کو انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے اسے دو چار سخت باتیں سنا دی۔ اب وہ آنے والا جو اعتراض کرنے والا تھا وہ کوئی افسر یا کوئی بڑے مقام و مرتبے والا تھا، وہ تو لال پیلا ہو گیا کہ مجھے کیوں گالیاں دی ہیں، برا بلا کہا ہے، غصے ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جناب علی ہم نے آپ کو کوئی پتھر یا سوٹا تو نہیں مارا ہے، بھئی الفاظ ہی بولے ہیں نا، اب الفاظ کون سے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے، آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ نہ دکھائی دینے والی چیز کا تو اثر نہیں ہوتا، الفاظ کہاں کون سے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تو اسے بات سمجھ آ گئی کہ بھی الفاظ نہ دکھنے کے باوجود بھی کیا رکھتے ہیں؟ اثر رکھتے ہیں۔ بھئی ایک لفظ کسی کو تسلی کا بول دو تو کیسے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تعریف کا بول دو تو کیسے طبیعت میں فرحت اور نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی کو گالی دے دو تو چہرہ سرخ لال ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ تو الفاظ اثر رکھتے ہیں تو نظر اثر کیوں نہیں رکھتی ہے؟ نظر بھی اثر رکھتی ہے۔ تو بد نظری کے بہت سارے نقصانات ہیں، ہم تو بہت نیچے ہیں۔ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کے رہنے والے تھے، آپ کا جو آزاد کشمیر ہے انہی میں سے کسی علاقے کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی تھے اور پھر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے تھے، لاکھوں کتابیں انہیں زبانی یاد تھی۔ ہم تو قرآن پاک صرف یاد کر لیں تو بڑی کمال کی بات ہوتی ہے، لاکھوں کتابیں اس زمانے میں ان کو کیا تھی؟ یاد تھی۔ اس زمانے میں وہ کہتے تھے اسلامی حکومتیں تھی رہی ہیں ہندوستان میں، 1000 سال مسلمانوں کا اقتدار رہا، دہلی اور حیدرآباد میں بڑے کتب خانے جس میں لاکھوں کتابیں تھیں۔ وہ کہتے تھے بالفرض اگر ان کچھ کتابوں کو آگ لگ جائے تو میں اپنے حافظے کی بنیاد پر یہ ساری کتابیں لکھوا سکتا ہوں۔ تو حافظے پر ہی کسی نے ان سے باتیں پوچھی کہ آپ کی یہ قوت حافظہ، تو ایک دفعہ انہوں نے کسی کے سوال کرنے پر بتایا کہ دراصل ابھی بھی میرا چوتھائی حافظہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، چوتھائی حافظہ میرا کیا ہو گیا ہے؟ اور ختم کیسے ہوا؟ ختم کہتے ہیں ایسے ہوا کہ مدرسے کے باہر گیٹ سے باہر گھر تھا اور رہائش پر اپنی گھر والی کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ اگر کوئی اجنبی عورت آئی ہو تو دروازہ بند رکھا کریں، اندر کنڈی لگا لیا کریں تاکہ بندہ میں آؤں باہر تو پتہ چل جائے کہ اندر کوئی اجنبی عورت غیر محرم عورت آئی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدرسے کے جو محتمم تھے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بوڑھی والدہ، ان کی بوڑھی، وہ گھر میں گئی اور اجازت لے کے باہر نکلی وہاں سے، تو گھر والی ایک کمرے میں تھی تو وہ دوسرے کمرے کو دیکھنے، جیسے بوڑھیوں کی عادت ہوتی ہے بھی چلو اس کمرے پر بھی نظر مار لیں، تو انہوں نے سمجھا چلی گئی ہیں، انہوں نے کنڈی کھول دی اور حضرت تشریف لائے تو وہ بوڑھی اماں گھر دروازے سے باہر نکل رہی اور ان پر نظر پڑ گئی، اور ان پر اچانک نظر تھی جو کہ معاف ہوتی ہے، پھر وہ تھی بھی بوڑھی اور بوڑھیوں کے لیے علیحدہ حکم ہے، وہاں پردہ بھی ان پر لازم نہیں ہے، لیکن اجنبی عورت غیر محرم پر نظر پڑی اور اچانک پڑی تو حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا چوتھائی حافظہ مجھے لگتا ہے کہ اس اچانک نظر کی نظر ہو گیا۔ تو ہمارے جو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں
ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی کے بالوں تک پوری تفصیل سے مطالعہ کر لیتے ہیں، ان کے حافظوں کا کیا اثر ہوگا؟ ان کے عقلیں کہاں کھڑی ہوں گی، یہ اندازہ لگا لینا چاہیے۔ تو اور بھی بد نظری کے کیا ہیں؟ نقصانات ہیں، بے شمار نقصانات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی اجنبیہ عورت پر، غیر محرم عورت پر اچانک نظر پڑ گئی اور اس نے اپنی نظر کو قابو کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عبادات میں ایسا سرور پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کی عبادت میں اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، عبادت میں اسے لطف اور مزہ آنے لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے بد نظری سے بچنے کا یہ فائدہ ہے کہ عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت بنتی ہے۔ تو بد نظری کا یہ نقصان بھی تو ہوگا۔ اس کے اگر برعکس ہو تو بد نظری کرنے کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگے گا، تو ہماری عبادات میں جو لطف اور مزہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی عبادات ایسی ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی لکڑی گاڑ دی ہو زمین میں۔ نماز میں کھڑے ہیں تو پرندے سر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے، ایسے سکون، اسرا، اطمینان کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا۔ تیر نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس زمانے میں سن کرنے کے لیے بھی دوائیاں، انجیکشن نہیں ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، آپ تیر کھینچ لو۔ نماز کی نیت باندھتا ہوں، آپ تیر، نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز میں ایسے مشغول ہوئے کہ تیر کھینچتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوا تکلیف کا۔ ہمیں تو چیوٹی کاٹ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ چیوٹی نے کاٹا ہے، چیوٹی آ رہی ہو، نماز میں کھڑے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ آ رہی ہے میری طرف، لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ نماز میں ایک دفعہ چلے گئے تو کیا ہو رہا ہے باہر کچھ پتہ نہیں ہے، پھر صرف اللہ کے ہو جاتے۔ تو ایسی نماز، ایسا سرور تبھی حاصل ہوتا ہے جب بندہ اپنی نظروں کی بھی کیا رکھے؟ حفاظت رکھے۔ ان اللہ، آگے فرمایا ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بہم، وہی دو باتیں، دو فائدے بیان کیے۔ فرمایا ذالک ازکی لہم، بد نظری سے بچیں گے، نگاہیں نیچی رکھیں گے تو پاکیزگی حاصل ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ جو تمہارے نظریں اور تمہارے دلوں کی جو چوریاں ہیں، خبیر، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ باخبر ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیشہ بندے کے ساتھ کیا ہے؟ لگا ہوا ہے، اور وہ بندہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ خبیر بما یصنعون، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں اور دل کی چوریوں کو کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اس ایک آیت میں 5 احکام، 2 پیچھے بیان ہوئے، ایک گھروں میں اجازت سے متعلق تھا، اور دوسرا مردوں کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا کیا تھا؟ حکم۔ آگے 5 حکم ہیں۔ کتنے حکم ہیں؟ ایک ہی آیت میں۔ پہلا حکم، مومن عورتوں کو حکم ہے کہ یغضضن من ابصارہن، جیسے مردوں کے لیے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، عورت کے لیے بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا کیا ہے؟ حکم۔ برقع کافی نہیں ہے، برقع کافی، بھئی برقع پہن لیا تو اب کسی کو بھی تاڑ تاڑ کے دیکھ سکتی ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح اجنبی عورت کو مرد نہیں دیکھ سکتا، حرام ہے، اسی طرح عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ نظر نیچی رکھے، بد نظری حرام ہے، عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نظر کیا رکھے؟ نیچی رکھے۔ برقع پہنا ہے، نقاب اوڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی نظریں نیچی رکھنا لازم ہے۔ راستے کو دیکھ سکتی ہے، عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اجنبی مرد کو عورت کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ برابر حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مرد نگاہیں نیچی رکھے تاکہ کیا رہے؟ حفاظت رہے شرمگاہوں کی۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یہاں بھی بے نہیں ہوئی الفاظ استعمال کیے گئے کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں کیا رکھیں؟ نیچی رکھیں، اس لیے تاکہ شرمگاہوں کی کیا رہے؟ حفاظت ہے۔ اس لیے کہ جو اصل مقصود ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت ہے،
بدکاری کے دروازے کو بند کرنا ہے تو یہ خطرہ دونوں جانب موجود ہے، مرد کی جانب بھی موجود ہے، عورت کی جانب بھی کیا ہے موجود ہے۔ اس لیے دونوں کو حکم ہے کہ نگاہیں کیا رکھنی ہے، نیچی رکھنی ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ نقاب کر لیا ہے، برقع اوڑھ لیا ہے تو اس کے بعد ہم چاہے دیکھ لیں، نہیں ہے دیکھنے کی اجازت۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، نابینا صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ۔ دور سے وہ صحابی آتے ہوئے نظر آئے، دور سے وہ صحابی آتے ہوئے نظر آئے، آپ نے فرمایا پردہ کر لو۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، الیس هو اعمی، وہ تو نابینا ہے، وہ تو کیا ہے نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھیا ہو؟ تم دونوں تو نابینیاں نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، لہذا تمہیں احتجبا منہ، تم دونوں کو اس سے کیا کرنا چاہیے بھئی، نبی کی موجودگی ہے، نبی کی بیویاں ہیں جن کے بارے میں پیچھے کہا گیا ہے کہ وہ پاک دامن بھی ہیں، غافلات، گناہ سے بے خبر بھی ہیں، ان کے دلوں میں گناہ کا خیال بھی، پھر بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا کر لو، اس سے پردہ کر لو، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کی بیویاں جن کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ گناہ کا خیال ہی ان کے دل میں نہیں آتا، ان کو حکم ہے کہ تم کیا کرو، پردہ کرو۔ تو میری اور آپ کی عورتوں کے کیا حکم ہوگا؟ انہیں نہیں ہوگا، ان کے لیے تو بطریق اولا ہوگا، ان کے لیے تو بطریق اولا ہوگا۔ ہاں عورت کے لیے البتہ بعض احادیث کی بنا پر فقہا نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، تھوڑی سی کیا رکھی ہے، اسی گنجائش کی وجہ سے ہی مرد کے لیے برقع نہیں ہے، ورنہ ہمیں بھی برقع پہننا پڑتا۔ بھئی حکم تو برابر ہے نا، بھی جیسے مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اس لیے اس کے لیے عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ کیا کرے، برقع پہنے، چادر اوڑھے، نقاب کرے، اپنا چہرہ چھپائے، جسم چھپائے۔ اگر اسی طرح حکم عورت کے لیے بھی ہوتا کہ وہ ہم کسی بھی صورت میں اجنبی مرد کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی چادر لینی پڑتی، ہمیں بھی نقاب کرنا پڑتا۔ البتہ بعض احادیث کی وجہ سے فقہا نے گنجائش چھوڑی ہے۔ وہ حدیث، ان میں ایک حدیث وہ ہے کہ ایک مرتبہ حبشی مسلمان مسجد نبوی میں جہاد کی تیاری کرتے ہوئے نیزہ بازی کر رہے تھے، نیزہ بازی کے کرتب سیکھ رہے تھے، لڑائی کا طریقہ سیکھ رہے تھے، جنگ کا طریقہ سیکھ رہے تھے۔ تو وہ جو ایکسرسائز تھی، وہ جو مشق تھی، مسجد نبی کے صحن میں ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اما عائشہ کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد نبی کے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ تو حضرت اما عائشہ چونکہ باقی تمام ازواج مطہرات میں کم عمر تھی، نوجوان تھی، تو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، گھر کے دروازے پر، حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے بازو کو ایسے رکھ لیا، یہ کونی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی، تو یہاں سے یہ جو سوراخ بن گیا نا، حضرت اما عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے پہلے چادر لٹکا لی، صرف یہی سوراخ باقی رہا، تو یہاں سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی رہی۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نوجوان لڑکی تھی، اور ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر ٹھہر سکتی ہے، اور ایسی چیز کو دیکھنے کے لیے جس کا اسے شوق بھی ہو۔ وہ مخاطبین سے کہتی ہیں تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنی دیر ٹھہری رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ میں تھک گیا ہوں اب چلتے ہیں، کہتے ہیں جب تک میں خود واپس نہیں مڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہے۔ یہ احادیث کتابوں میں عام طور پر معاشرت کے ابواب کے تحت لی جاتی ہے کہ اپنی گھر والی کے ساتھ طرز معاشرت، طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، کہ بندے کو بالکل فرعون بھی ہر وقت نہیں بن کے رہنا چاہیے، کبھی اس کے بھی دلجوئی کر لینی چاہیے، اس کی بھی دلجوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کھیل دکھایا ہے اور اس کے لیے اتنی تکلیف بھی برداشت کی کہ کافی دیر تک کھڑے رہے، کافی دیر تک ایک ہی حیت میں کھڑے رہے، اور وہ دیکھتی رہی، خود ہی تھک گئی، دیکھتے دیکھتے خود ہی تھک گئی، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے ہیں وہاں سے، لیکن جب تک دیکھتی رہی آپ دکھاتے رہے۔ تو اب چونکہ حدیث میں آ گیا کہ حضرت عائشہ کے لیے تو وہ اجنبی تھے،
وہ جو جنگ کا کرتب دکھا رہے تھے، سیکھ رہے تھے، مشق کر رہے تھے، وہ تو کیا تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیکھتی رہی اور آپ دکھاتے رہے، اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر فقہا نے یہاں پر تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا خاص موقع ہو جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر ایسے موقع پر عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اجنبی مرد کو دیکھ لینا کیا ہے؟ جس کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کسی قسم کا برا خیال آنے کا اندیشہ، کوئی انتہائی بزرگ شخصیت ہے، انتہائی بزرگ نیک صالح شخصیت ہے، اور ماحول ایسا ہے کہ بہت سارے افراد اس کے پاس کیا ہیں؟ موجود ہیں، تنہائی اور خلوت نہیں ہے، یہ یاد رہے، تنہائی اور خلوت ہو اگر، تو نبی کے علاوہ جتنی بھی بزرگ شخصیت ہو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے فتنے کا اندیشہ نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تنہائی اور خلوت میں بھی دیکھ سکتی ہے، نہیں، اس کے پاس اور لوگ بھی موجود ہیں، ماحول ایسا ہے کہ وہاں خلوت اور تنہائی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور شخصیت بھی ایسی ہے کہ انتہائی بزرگ شخصیت ہے، جس کا دیدار کرنا لوگ اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں، ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسی شخصیت کو دیکھ کر گناہ کا خیال اور وہم بھی نہیں آ سکتا ہے، تو عورت کے لیے اس کو دیکھ لینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے خاوند سے بھی دیکھنے کی کیا ملے؟ اجازت ملے، خاوند سے بھی اسے دیکھنے کی اجازت ملے، بنا اجازت نہیں ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس شرط کے ساتھ عورت کے لیے تھوڑی سی کیا ہے، اور اسی مسئلے کی برکت سے ہم بھی برقعے سے کیا ہے؟ بچ گئے، ہم بھی نقاب سے بچ گئے، ورنہ حکم برابر تھا، ہمیں بھی نقاب کرنے پڑے۔ تو کتنے حکم ہو گئے؟ تین۔ کتنے حکم ہو گئے ہیں؟ تین حکم ہو گئے۔ چوتھا حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، بس یہ بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ فرمایا عورت اپنے جسم کے وہ اعضاء جو زینت کا، خوبصورتی کا سبب ہیں، زینت کا یا زینت کی وہ چیزیں جو عورت لباس یا زیور کی شکل میں پہنتی ہے، ان کا اظہار کرنا اجنبی مردوں کے لیے، اجنبی مردوں کے لیے یا غیر اجنبی اپنے محرم لوگ بھی ہیں، محرم مرد بھی ہیں، ان کے سامنے بھی ان جگہوں کا اظہار کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ درست نہیں ہے بعض اوقات میں، بعض حالات میں، لیکن یہاں جو حکم ہے فی الحال اس کو سمجھ لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، بھئی اجنبی مردوں سے پردے کا حکم کیا ہے؟ وہ سورۃ احزاب میں آئے گا 22ویں پارے میں، 21ویں اور 22ویں پارے میں، 21ویں پارے کے آخر میں آتا ہے۔ یہاں جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ پردے کا ہے، یہ کس کا ہے؟ پردے کا ہے، لیکن یہ پردے کا حکم محارم کے بارے میں ہے، اپنے گھر کے بارے میں ہے، اپنے گھر کے بارے میں ہے، جہاں زیادہ تر افراد محرم ہی ہوتے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یا اسی طرح کوئی دوسرا محرم رشتہ دار ہے، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ ان کے سامنے عورت کیسے رہے؟ کیا کوئی حدود ہیں یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، صرف وہ جگہ جو چاروں ناچار کھلی ہی رہتی ہیں، کھلی ہی گھر میں رہتے ہوئے، ان جگہوں کے علاوہ جسم کے باقی اعضاء کا چھپانا لازم ہے۔ زینت کی، خوبصورتی کی، جسم کے وہ اعضاء جو زینت اور خوبصورتی کا کیا ہیں؟ باعث ہیں، جو کسی مرد کو متوجہ کر سکتے ہیں، ان جگہوں کا چھپانا کیا ہے؟ لازم ہے، ان جگہوں کا چھپانا کیا ہے؟ مثال کے طور پر فقہاء نے اس کی تفصیل کی ہے، جیسے سینہ ہے، عورت کی پیٹھ ہے، عورت کی پیٹھ ہے، یہ وہ اعضاء ہیں جو زینت کا اظہار ہے، یعنی پیدائشی طور پر بندے میں، عورت کے اندر خوبصورتی کا ذریعہ ہے،
زینت کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ان اعضاء کا چھپانا گھر میں محرم مردوں کے سامنے بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ محرم مردوں کے سامنے بھی کیا ہے؟ ہاں، الا ما ظہر منہا، وہ اعضاء جن کے ظاہر کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے گھر میں، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اور اسی طرح پاؤں ہے۔ بھئی گھر میں عورت نے رہنا ہے تو کام بھی تو کرنا ہے، کھانا پکانا کرنا ہے، بچوں کو کیا ہے؟ کپڑے پہنانے ہیں، بچوں کی خدمت کرنی ہے، صفائی ستھرائی کرنی ہے، تو گھر میں ہر وقت رہتی ہے تو گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ وہ ہیں کہ ان کو کھولے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو گھر کے محرم مردوں کے سامنے بھی یہ چیزیں تو کھلی رکھ سکتی ہے، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، اس کے علاوہ باقی جسم کو کھلا رکھنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنے گھر میں ہے تو عورتیں یہی سمجھ لیتی ہیں اب تو اپنے گھر میں ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا باپ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے محرم ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ محرم ہے، لیکن محرم کے سامنے بھی رہنے کا سلیقہ، اس کے بارے میں بھی شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ لا یبدین زینتہن، ان اعضاء کو ان کے سامنے میں بھی نہ کھولے جو اعضاء پیدائشی طور پر زینت کا باعث ہے، پیدائشی طور پر مرد کو متاثر کرنے کا کیا ہے؟ باعث ہے، ان کو ظاہر کرنا بھی جائز۔ اور گھر میں بھی ڈھیلا لباس پہننا ضروری ہے، ایسا تنگ چست باریک لباس پہننا کہ یہ زینت کے اعضاء، خوبصورتی کے یہ اعضاء جو پیدائشی طور پر مرد کے لیے متاثر کن ہے، ان کا اگر اظہار ہوتا ہو تو ایسا لباس بھی گھر میں منع ہے۔ باہر تو ہے ہی منع، گھر میں بھی ایسا لباس پہننا کیا ہے؟ منع ہے۔ چلیے جی، آخر دعوانا، بات پوری نہیں ہوئی۔